سورہ اعراف آیت نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلم تقتلوهم ولكن اللہ قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم۔ ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون۔ صدق الله العظيم۔ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم۔ آپ لوگوں نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ یہ اللہ ہے جس نے قتل کیا ہوا ہے۔ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے وہ خاک اور کنکریاں ان کی طرف پھینکیں تو وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ اللہ نے پھینک دی تھی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا۔ مقصود یہ تھا کہ مومنین کے جوہر کھل کے نمایاں ہوں اور اچھی صفات سامنے آئیں۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سب کچھ سنتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین۔ یہ تو معاملہ ہے جو تمہارے سامنے ہوا، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کافروں کی چالوں کو نابود کر کے رکھ دے گا۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح۔ اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو فیصلہ تو آ گیا۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ اگر تم اپنی روش سے باز آؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ۔ اگر اسی قسم کی حرکت دوبارہ کی تو ہم بھی پھر یہی کام کریں گے تمہارے ساتھ۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ۔ اور یاد رکھو تمہاری کثرت اور تمہاری جمعیت تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گی اگرچہ وہ بہت زیادہ ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور یہ کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور روگردانی نہ کرو حالانکہ تم خود سن رہے ہو۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون۔ ان لوگوں کی طرح مت بنو کہ جنہوں نے کہا کہ بے شک ہم سن رہے ہیں، لیکن پھر انہوں نے اس سننے کا جو اصل چیز ہے وہ پوری نہیں کی، وہ نہیں سنا رہے تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ بے شک سب سے برے جانور اللہ کے نزدیک وہ گونگے بہرے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ۔ اور اگر اللہ ان میں کوئی صلاحیت دیکھتا ہدایت کو قبول کرنے کی تو انہیں وہ دے دیتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اس صلاحیت کے بیدار ہوئے بغیر اگر وہ ہدایت تھوپے ان کے اوپر تو وہ روگردانی کریں گے اور وہ اس سے منہ موڑ لیں گے۔ یہاں پہ پہلی آیت میں جو جنگ بدر میں دو اہم واقعات ہوئے ان کا تذکرہ ہے۔ ایک تو عمومی چیز ہے کہ وہ مسلح
جنگجو کفار قریش کے سردار وہ غیر مسلح لوگوں سے جو کہ جنگجو بھی نہیں تھے قتل ہو گئے. اور دوسرا یہ کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے جب فوجیں بالکل آمنے سامنے آ گئی، دونوں گروہ آمنے سامنے آ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی خاک جس میں کوئی ریت بھی ہوئی ہوگی وہ اٹھا کے پھینکی اور آپ نے فرمایا شاہد الوجوہ. یہ عربی زبان میں، عربی محاورے میں ایک لعنت کا فکرہ ہے کہ چہرے بگڑ جائیں. لفظی معنی اس کا یہ ہے کہ چہرے بگڑ جائیں. اور روایات میں یہ بات آتی ہے کہ اس خاک کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ ان مشرکین کی آنکھوں میں آ کے پڑا، اور اس کے نتیجے کے طور پہ جب لڑائی شروع ہوئی تو ان کے ساتھ تو مسئلہ تھا آنکھوں کا. وہ غبار ان کے لیے ایک بہت بڑا طوفان ثابت ہو گیا اور پھر نتیجہ ان کے سامنے آ گیا. اب ان دونوں چیزوں کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی. جیسے آیت کے الفاظ میں آپ دیکھتے ہیں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، صحابہ اکرام کو خطاب کیا کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اللہ نے انہیں قتل کیا. ایک تو اس سے یہ چیز واضح ہوئی کہ اس نے جو کہا تھا کہ میں بھی میدان جنگ میں جاتا ہوں تم بھی جاؤ، فرشتوں سے کہا. اور دوسرا یہ کہ جتنے بھی محرکات اس روئے زمین پہ ہمارے سامنے آتے ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے، اصل میں اسباب جو سامنے کے ہیں وہ تو ایک اوٹ ہے، ایک پردہ ہے. فیصلے تو اللہ کے چلتے ہیں جو اس پردے کے پیچھے سے ہو رہے ہوتے ہیں. فیصلہ تو اللہ نے کیا کہ ان کو یہاں قتل کریں گے. بس اس پردے کو جب ہٹا کے، اس اوٹ کو ہٹا کے پیچھے دیکھیں جو اصل قوت کار فرما ہے تو بات سامنے آ جاتی ہے. ورنہ ایک مٹھی خاک پھینکنے سے یہ کچھ نہیں ہوتا. کیا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتل. چونکہ صحابہ کرام نے جنگ میں حصہ لیا تھا اس لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا کہ تم لوگوں نے انہیں قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا. اور خاک جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے اٹھا کے پھینکی تھی، اس لیے واحد کا صیغہ استعمال ہوا کہ وما رمیت اذ رمیت. رمیت کہتے ہیں پھینکنے کو. تو یہ پھر بعد کے زمانوں میں یعنی جو مثال کے طور پہ میزائل ہیں تو ان کے لیے بھی یہی چیز استعمال ہوئی. جو دور مار ہتھیار ہیں جیسے جیسے وہ ترقی کرتے گئے، جنہوں نے پہلے بنائے وہ غالب آتے گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے فرمایا الا ان القوۃ فی الربا، کہ یاد رکھو اصل قوت جو ہے کسی لشکر کی وہ رما کے اندر ہے کہ وہ دور کتنا مار سکتا ہے. بس آج کے دور میں وہ بالسٹک اور کروز میزائل، انٹر کنٹیننٹل میزائل یہ رما میں آتے ہیں کہ جس کے پاس جیسے دور مارنے والے ہتھیار ہوں گے اس کے پاس اصل طاقت ہے. آپ نے اس بات کی وضاحت 1500 سال پہلے کر دی تھی. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، کہا اس کی اصل میں پیچھے ایک خاص مقصد کا فرما تھا کہ تمہیں آگے کیوں رکھا. یہ کام اللہ ویسے بھی کر سکتا تھا ان کے بغیر بھی. کہا اس لیے کہ ایمان والوں کے جوہر کھل کے سامنے آئے، انہیں اس جنگ کے نتیجہ جو نکلنے والا ہے اس سے اپنے اندر ایک اعتماد پیدا ہو، اللہ کی مدد کے اوپر ایک بھروسہ پیدا ہو. اس چیز کے لیے کیا تھا. یہ بلاءً حسنہ ہے کہ ان کے اچھے جوہر جو ہیں ان کو نمایاں کرنے کے لیے اشارہ ہوا. ان اللہ سمیع علیم، اللہ سب سنتا اور سب جانتا ہے. اسے پتہ ہے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے اگلی رات میں رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے کیسی کیسی دعائیں کی، کس کس طرح اللہ کے حضور فریاد کی. تو اس نے کہا وہ سارا سنتا ہے، وہ جانتا بھی ہے کہ ان میں سے کس چیز کو قبول کرنا ہے اور کس کو قبول نہیں کرنا، اس کو سارا پتہ ہے. اور کسی کی کوئی ایسی دعا، کسی کی کوئی ایسی فریاد نہیں ہے کہ جو اس تک نہ پہنچتی ہو.
ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین. اب یہ جو ذالکم ہے ایک دفعہ پہلے بھی آ چکا ہے. یہ اصل میں پورے فقرہ کے پورے جملہ کا قائم مقام ہے. اس کا مفہوم یہاں پہ یہ ہوگا کہ یہ تو ہے نقد جو تم نے دیکھ لیا. یہاں سے آگے 2 یا 3 آیتیں قریش سے خطاب ہے. کہا یہ تو نقد تم نے دیکھ لیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے ٹکر لینے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. ذالکم وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ. کہا اس بات کو بھی یاد رکھو کہ جتنی بھی چالیں تم چلو گے، جتنے بھی تم پلاننگ کرو گے، جو بھی منصوبے بناؤ گے، اللہ اس کو نابود کر دے گا. اس لیے انہیں آگاہ کرنا ضروری تھا کہ جب آدمی ایک لڑائی کرتا ہے اور اس کے نتیجے کے طور پہ اسے شکست ہوتی ہے تو وہ اگلی دفعہ اپنے شکست کے اسباب کے اوپر غور کر کے ان کو دور کر کے دوبارہ میدان میں آنے کے لیے تیاری کرتا ہے. جیسے قریش نے بھی کیا لیکن اللہ کی اس بات کو انہوں نے سنا نہیں. انہیں کہہ دیا گیا تھا کہ جو بھی تم چال چلو گے اللہ اس کو نابود کر دے گا. موہن کید الکافرین ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. کہا تم تو فیصلہ چاہتے تھے، فیصلہ تو آ گیا. یہ ان کی جو خواہش ہے اس کا اظہار اس لیے ہوا کہ ابو جہل نے بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے آنے سے پہلے یہ دعا کی اور کتابوں میں روایات میں اس دعا کا تذکرہ ہے. اس نے کہا کہ اللہم اقطع للرحم فاحن ہو غدا. کہ یا اللہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے کل تم اس کا سر کچل دے، اس کو کچل کے رکھتے. اب ان کے خیال میں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں ہر گھر میں کوئی آدمی مسلمان ہو گیا، باقی جو ہے مشرک پڑے ہوئے ہیں، کہیں زیادہ مسلمان ہو گئے تھوڑے مشرک ہیں، کہیں تھوڑے مسلمان ہو گئے زیادہ مشرک ہیں. لیکن جو مسلمان تھے ان کو حکم ہوا کہ ہجرت کرو. آگے آپ دیکھیں گے کہ یہ حکم جو ہے اس کا تذکرہ آ رہا ہے کہ جس نے ہجرت نہیں کی اس کا ہمارے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے. اس وقت ہجرت فرض تھی، مدینہ کی طرف ہجرت کرنا فرض تھا. بس وہ لوگ ہجرت کر گئے تو ان کے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں قطع رحمی کی، اسلام میں بھی قطع رحمی کی بہت زیادہ برائی بیان کی گئی ہے. اور ان کے معاشرے میں بھی یہ بات تھی کہ جو قطع رحمی کرتا ہے یعنی رشتہ داروں کے درمیان جو پھوٹ ڈالتا ہے وہ بڑا گنہگار ہے. بس ان کے خیال میں یہ تھا کہ اس اسلام کی دعوت نے ایک پھوٹ کا کام کیا، تمام گھر جو ہے وہ تمام خاندان تقسیم ہو گئے. بس اس نے دعا کی کہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے اس کو کچل دو. اللہ نے اس کی دعا قبول کی. قطع رحمی اللہ کے نزدیک اور قرآن و حدیث کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان ہو جائے دوسرا کافر رہ جائے تو یہ قطع رحمی ہوئی. قطع رحمی یہ ہے کہ تم جو مسلمان ہونا چاہتا ہے اس کو دباؤ، اس کے اوپر دباؤ ڈالو طرح طرح کے، اس کو اذیتیں دو، اس کو معاشی تکالیف میں مبتلا کرو کہ یہ کہیں کلمہ نہ پڑھ لیں. بس اس کی یہ دعا جو تھی کہ کل اس کا سر کچل دے وہ قبول ہو گئی. اس کا سر کچلا گیا، ان کا سر کچلا گیا. اللہ نے فرمایا تم فیصلہ چاہتے تھے اور وہ اللہ اعلان کہتے تھے کہ جو جیت گیا وہ حق پہ ہے. بس اللہ نے فرمایا کہ تم تو فیصلہ چاہتے تھے، فیصلہ تو آ گیا. فقط جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. اب ہر وقت یہ چیز موجود ہے کہ بھئی یہ قریش ہیں، یہ لازمی طور پہ انتقام کے بارے میں سوچیں گے، اس لیے انہیں بار بار قرآن پاک آگاہ کر رہا ہے کہ اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اس میں یعنی ایک نصیحت کا پہلو بھی ہے لیکن
ایک فضیحت بھی ہے اس میں کہ تم نے پہلے چالیں چل کے اپنے 1000 مسلح لشکر کے ساتھ میدان جنگ میں آ کے تم نے کیا کر لیا، اور اصل میں تو وہ صرف ایک بہانہ تھا، یعنی ابو سفیان کے جو تجارتی قافلہ تھا اس کی حفاظت تو ایک بہانہ تھا، ورنہ پروگرام تو ان کا، جیسے انہوں نے مدینہ میں خط بھی لکھا عبداللہ بن ابی کو، اور جیسے ان کی چالوں سے اور دیگر عوامل سے ظاہر ہو رہا تھا، وہ تو اصل میں مدینہ پہ چڑھائی کر کے اس اپنے خیال کے مطابق اس فتنہ کا کما کرنا چاہتے تھے، اور اس مقصد کے لیے انہیں بہانہ مل گیا کہ ہم ابو سفیان کی لشکر کی حفاظت کے لیے آ رہے ہیں۔ بس جن لوگوں کو اصل چیز کا پتہ نہیں تھا کہ یہ اصل میں مدینہ والوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ ابو سفیان کے قافلے کی وجہ سے ساتھ شریک ہوئے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ قافلہ بحفاظت پہنچ گیا ہے، انہوں نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ بنو زرہ کو 300 آدمیوں کو لے کے اخنس بن شریح واپس چلا گیا، اس نے کہا جس کام کے لیے آئے تھے وہ ہو گیا، ہم نے لڑائی نہیں کرنی۔ تو ان کا مقصد وہ تھا، اس لیے بار بار انہیں آگاہ کیا جا رہا ہے۔ پہلے کہا کہ اگر تم چالیں چلو گے تو تمہاری چال ناکام ہوگی، اب کہا اگر تم باز آ جاؤ کہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر تم نے اسی قسم کی حرکت پھر کی کہ پھر چڑھائی کرتے ہیں، پھر غنیم کی طرح جا کے مدینہ کو لوٹنے کی اور لوگوں کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو نتیجہ وہی نکلے گا جو اب نکلا ہے۔ تم اعادہ کرو گے، یعنی تم دوبارہ یہی حرکت کرو گے، ہم بھی کریں گے۔ نعود وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، تو کہا یاد رکھو تمہیں کفایت نہیں کرے گی کوئی چیز بھی، تمہارا تو بڑا یہ ہے کہ افرادی قوت کے اوپر بڑا انحصار ہے، بے شک جتنے بھی زیادہ ہو جائیں، وَلَوْ كَثُرَتْ، جتنے زیادہ ہو جائیں اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہی ہوا، یعنی قرآن پاک کی بیان کے مطابق کہ وہ سارے عرب کو سن 5 ہجری میں جو جنگ کے احزاب ہوئی، پہلے 2 جنگوں میں تو انہوں نے یعنی قریش کو اور اپنے جو قریبی حلیف تھے ان کو لایا، لیکن پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ کام نہیں ہو رہا، تو پھر سارے عرب کو چڑھا لایا، اور ان کا جو اخراجات ہیں، جو جنگی اخراجات وہ یہود نے ادا کیے، حتیٰ کہ وہ 10,000 کا مسلح لشکر لے کے آنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن نتیجہ وہی نکلا وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، کہ وہاں سے وہ ناکام اور نامراد ہو کے واپس ہوئے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور اس کی وجہ بتائی وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ کی معیت ایمان والوں کو حاصل ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو، جس کو اللہ کی تائید، اس کی نصرت اور اس کی معیت حاصل ہو، اس کو شکست تو نہیں دی جا سکتی، اس کے مقابلے میں تو جو آئے گا وہ خود ہی شکست کھائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ یہاں یہ بات پہلے بھی 2-3 دفعہ آ چکی ہے، لیکن آج اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ کبھی ہم پڑھتے ہیں آتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کبھی آتا ہے اطیعوا اللہ و رسولہ، یعنی کبھی اطاعت کے لیے اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں کہ علیحدہ باب باندھا جاتا ہے، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وہ اس طرح ہے کہ اللہ کی اطاعت ان احکامات میں جو اس نے اپنی کتاب میں یا اپنے رسول کو وحی کیے، کس طرح کرنی ہے وہ رسول بتائے گا، بس جو رسول کی اطاعت کی تو اس کا مطلب اللہ کی اطاعت کی، اور اگر رسول کی اطاعت نہیں کی، اس نے کہا میں نماز پڑھتا ہوں لیکن مجھے رسول کا طریقہ نعوذ باللہ پسند نہیں، میں تو 5 کے 5 ایک دفعہ ہی پڑھوں گا دن میں،
سارے کہیں گے کہ نہیں اس کی نماز شماز کچھ بھی نہیں. یہ ہے یعنی رسول کی اطاعت کرو، اس کے اندر اللہ کی اطاعت ہے، بس اس کے لیے علیحدہ باب باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب ایسی جزیات آ جاتی ہیں کہ جن میں اللہ کے حکم کو مختلف طریقوں سے اس کی تعویل کی جاتی ہے، تو جو رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تعویل کی اس کو لیا جائے گا. اس میں علیحدہ باب ہوگا کہ رسول کی اطاعت بھی کرو، اس لیے کہ اسی کے اندر اللہ کی اطاعت ہے. اب اس میں یہ ہوگا کہ رسول کی اطاعت کرو، جب علیحدہ باب ہے تو پھر اس نے جہاں پہ ہاتھ باندھے ہیں تم باندھو. جب روایات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہاں بھی باندھے، یہاں بھی باندھے، یہاں بھی باندھے، تو اس کا مطلب جو بھی جدھر باندھ رہا ہے وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے. ایسی صورتوں میں یعنی علیحدہ باب ہوتا ہے کہ رسول کی اطاعت کر، اطیعوا الرسول. یہاں پہ یہ ہے کہ اطیعوا اللہ والرسول، اس لیے کہ اس میں اجمال کوئی ہے ہی نہیں، اس کی کوئی دو تعویلیں ہو ہی نہیں سکتی. جو بات آگے آ رہی ہے اس میں صرف ایک ہی چیز ہے، وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ. کا بات کو سنتے ہوئے جب رسول علیہ السلام نے ایک چیز فرما دی اور آپ نے کانوں سے سن لی، آپ منہ مت موڑو، اس سے روگردانی مت کرو. یہ اللہ کی اطاعت ہے کہ اس کو سنو اور اس کو اطعنا کہو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے زبان سے تو کہا کہ ہم ہاں جی ہم سن رہے ہیں، ہم مانیں گے، ہم مانتے ہیں. سننا ماننے میں بھی آتا ہے، لیکن انہوں نے مانا نہیں. اب یہ جو اجمال ہے چونکہ اس کی تفصیل پہلے آ چکی ہے، اس لیے اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں کہ یہ یہود ہیں کہ جنہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سن لیا، وعصینا، مانیں گے نہیں. اب یہ سننا جو ہے اس کو ہماری زبان میں بھی اور عربی میں بھی کہتے ہیں سنی انسنی کر دینا. یعنی بات کو ایسے طریقے پہ سننا کہ ادھر سے سنی ادھر سے نکال دی، مرضی اپنی کر دی. گاؤنڈ کی طرح مت بنو کہ جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول کی بات کو سنا، مانیں گے نہیں. ان کو بھی وہاں پہ کہا تھا کہ اگر تم سن لیا تھا تو مان بھی لیتے تو تمہارے حق میں بہتر ہوتا. وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ. روگردانی مت کرو. یہاں ان ہو یعنی اس سے منہ مت موڑو سے مراد رسول ہے کہ اللہ نے حکم دے دیا، اب تمہارے سامنے صرف رسول ہے، انہوں نے بتایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کو اس طرح پورا کرنا ہے. اب ان کی بات کو جو نہیں سنے گا اس نے گویا روگردانی کر دی ہے، اس نے منہ موڑ دیا ہے، اس نے پیٹ کر دی ہے. وَلَا تَوَلَّوْا، حکم ہوا کہ تم پیٹ مت کرو، روگردانی مت کرو. وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، جبکہ تم بات سن رہے ہو. یعنی اس میں ہمارے لوگوں کے لیے جو بعد میں آنے والے ہیں ایک خاص قسم کی نصیحت ہے کہ جن کو رسول علیہ السلام نے خود سنایا، اگر وہ نہیں سنتے بات کو تو ان کے اوپر دو چند قسم کا گناہ ہے. اس لیے کہ اتمام حجت وہ خود کر رہے ہیں. ہمارے پاس یہ بات واسطوں کے ذریعے سے پہنچی کہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا طریقہ ہے اور اس کے اوپر اس طرح چلنا ہے. بس ہمارے لیے اگر کوئی اس میں کوئی تعویل کر کے گنجائش نکالتا ہے کہ نہیں رسول علیہ السلام کا منشا یہ تھا، تو ہو سکتا ہے اس کا کوئی جواز نکل آئے. جیسے ہمارے ہاں ہے، اس کو یعنی کفر کی طرف لے جانا ایک بالکل غلط بات ہوگی. بس کہا کہ تم بات کو سنو، روگردانی مت کرو. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. اصل چیز کی طرف توجہ دلائیں کہ اصل چیز، اصل دولت انسان کے پاس ہے وہ تو عقل ہے. اس عقل کو استعمال کرنا چاہیے.
جب آدمی عقل کو استعمال کرے تو پھر دلیل اس کے اوپر اثر کرتی ہے، یعنی وہ حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے تو دلیل و برہان اس کے لیے ایک ہتھیار ہے، جس ہتھیار سے وہ موم ہو جاتا ہے، وہ بات کو سننے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب عقل کو استعمال نہ کرے تو پھر دلیل اس کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ اب چلتے پھرتے تو جانور بھی ہیں، جانور سارے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اپنی نسل کی بڑھوتری کے لیے کام کرتے، یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ ایک چیز کی کمی ہے ان میں کہ ان میں عقل نہیں ہے کہ وہ اس عقل کو استعمال کر کے یہ نتیجہ نکال سکے کہ یہ کام میں کرنے والا ہوں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کو نہیں پتا۔ اس کو تو لہلاتی ہوئی کھیتی نظر آئی، وہ تو اس میں چلا جائے گا اور اپنا پیٹ بھرنا شروع کر دے گا۔ یہ اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے کہ اس کا مالک آ گیا تو وہ مجھے بھی مارے گا، کمیٹی میں بند کروائے گا اور ساتھ میں میرے مالک کو بھی ذلیل کرے گا، اس لیے کہ عقل نہیں۔ لیکن جو اللہ نے صلاحیتیں دیں، جو ان کی جبلت میں، جو ان کی فطرت کے اندر چیز ہے، وہ اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ لیکن اگر انسان جس کو عقل دی گئی، جو سب سے قیمتی جوہر ہے اس کے اندر، اس کو استعمال کرنا چھوڑ دے تو اس نے گویا اپنی فطرت کے خلاف کام کیا، یہ تو اس جانور سے کمتر ہو گیا۔ یہ وہ چیز ہے جو سورہ اعراف میں آئی تھی کہ اولئک کالانعام بل هم اضل، کہ یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، کہ وہ اپنی فطرت کے مطابق تو چلتا ہے، جو اللہ نے صلاحیت دی اس صلاحیت کے مطابق وہ چل رہا ہے، وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کو جو صلاحیت دی وہ اس کو استعمال ہی نہیں کر رہا، کہا یہ اس سے بھی برے ہیں۔ یہاں پہ بھی یہی بات ہے، کہا کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، وہ لوگ جو عقل سے کام نہیں لیتے، اگر وہ بولتے ہیں یا وہ سنتے ہیں تو یہ بولنا اور سننا تو ان کے کسی کام آتا نہیں ہے، تو ان کے کسی کام کا نہیں ہے، اس لیے کہ عقل کے بغیر، یعنی دلیل کو سنے بغیر اور دلیل سے قائل ہوئے بغیر انہوں نے اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ سب سے بڑی مثال قرآن پاک اتر رہا ہے، ابو جہل کی ہے، اللہ کا کلام اتر رہا ہے، اور خاص قریش کے لیے، یعنی مکہ مکرمہ میں آپ یہ دیکھیں کہ 114 میں سے 85 صورتیں مکہ میں اتری ہیں، باقی کتنی بچ جاتی ہیں؟ 29، یہ مدنی ہے۔ تو ان کو کتنی بڑی دعوت دی گئی، کوئی تاریخی واقعہ ایسا نہیں جس کے ذریعے سے انہیں ثابت نہ کیا گیا ہو، اس کے اوپر جو عقل کے دلائل ہیں، جو فطرت کے دلائل ہیں، جو آفاق و انفس ہیں، وہ ان کے سامنے بیان کیے گئے، ان کے اوپر اثر نہیں ہوا، یعنی انہوں نے عقل سے کام نہیں لیا۔ عقل سے کام نہیں لیا تو جانور ہوئے۔ وہ بولنا اور وہ سننا کس کام کا کہ جس کو سن کے کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس دلیل کو مانا نہیں جو قرآن پاک دے رہا ہے، رسول علیہ السلام کی دعوت کو مانا نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری کوئی اشکال ہے، کوئی شک ہے، کچھ ہے تو تم پوچھو مجھ سے، میں بتاؤں گا تمہیں۔ جب یہ بات ہے تو کہا کہ پھر یہ سننے والے اور دیکھنے والے یہ جانوروں کی طرح ہیں اور گنگے اور بہرے ہیں، ان کو مت سمجھو کہ یہ باتیں کرتے ہیں، یہ سنتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں سنتے، ان کے دل کے کان بند ہیں، ان کی دل کی زبان بند ہے۔ وَلَوْ سَمِعُوا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ۔ اب ایک موقع پہ ایک اعتراض ہی کہہ لیں، ایک اشکال آدمی پڑھنے والے، قرآن پاک پڑھنے والے کے دل میں ایک چیز پیدا ہوتی ہے کہ اگر یہی بات ہے تو پھر اللہ ان کو وہ صلاحیت دے کیوں نہیں دیتا کہ وہ اس کے ذریعے سے رسول علیہ السلام کی اور اللہ کی بات کو سن کے ہدایت کو قبول کر لیں، وہ خود انہیں دے دے۔ کہا یہ تمہاری جو خواہش ہے یہ ٹھیک نہیں،
اس لیے کہ اللہ نے اس مقصد کے لیے قانون بنا رکھا ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ ہدایت اس کو ملے گی جس کے اندر ہدایت کے لیے تڑپ ہوگی، جس کے اندر جستجو ہوگی، جس کی عقل کام کرے گی اور اسے بتائے گی کہ مجھے سیدھے راستے کی ضرورت ہے زندگی گزارنے کے لیے، اور یہ مجھے معلوم کرنا چاہیے کہ یہ کہاں سے ملے گا۔ بس جنہوں نے یہ چیز اپنے اندر پیدا نہیں کی، اپنے اندر آرزو اور تڑپ پیدا نہیں کی ہدایت کے لیے، ان کو مفت میں ہدایت نہیں مل سکتی۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اللہ ان کو یہ بات دے دیتا، یہ صلاحیت عطا کر دیتا، اگر وہ کوئی خیر ان کے اندر دیکھتا کہ یہ اس خیر کے پیچھے جانے والے ہیں، یہ ہدایت کے پیچھے جانے والے ہیں، ان کے اندر تڑپ ہے، ان کے اندر طلب ہے، پھر ان کو دے دیتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور تمہارا یہ کہنا کہ وہ انہیں ہدایت کیوں نہیں دے دیتا، وہ خود اپنی طرف سے یہ صلاحیت کیوں نہیں دے دیتا، کہ ان کے اندر طلب نہیں ہے، ان کے اندر آرزو نہیں ہے، تمنا نہیں ہے۔ اس لیے اگر اللہ ہدایت دے، ان کے اوپر وہ تھوپے، یہ اس کو قبول نہیں کریں گے، یہ روگردانی کریں گے، یہ منہ پھیر لیں گے، یہ اس کی طرف سے منہ پھیر لیں گے اور اعراض کریں گے، یعنی رخ ادھر کر کے یہ چلے جائیں گے، اس لیے کہ ان کے ہاں اس کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب المقام